تو یہ حدیث صحیح سے اسلوب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا بالکل واضح ہوا۔ اب امام اعظم کو کوئی کہے کہ وہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں قیاس کرتے تھے تو یہ بالکل ان پر بہتان ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا اور واقعہ بالکل الٹ بیان کیا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مناقب پر جتنی مشہور کتابیں لکھی گئی ہیں، تقریباً بہت ساری کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ المتوفی 114 ہجری ان کو ملنے کے لیے مدینہ شریف گئے۔ جب آپ سے ملاقات ہوئی تو ملاقات کے دوران کچھ سوالات و جوابات ہوئے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے جانے سے پہلے کچھ معاندین اور شر پسند لوگوں نے امام ابو حنیفہ کے خلاف سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کو کچھ چیزیں بتائی تھیں امام ابو حنیفہ کے خلاف۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ آپ کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے کہا کہ اے نعمان، مجھے پتہ چلا کہ آپ نص کے مقابلے میں قیاس کرتے ہیں اور نص کے مقابلے میں قیاس سے کام لیتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بالکل دو ٹوک واضح انداز میں آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور، یہ بالکل کسی دشمن نے غلط ہوائی اڑائی ہے، میرا ہرگز یہ عقیدہ اور طریقہ نہیں ہے۔ میں آپ سے کچھ چند سوالات کرتا ہوں، آپ مجھے ان کے جوابات دیں، میں انشاءاللہ اپنا نظریہ آپ کے سامنے بالکل واضح طور پہ پیش کرتا ہوں۔ پہلا سوال یہ کیا کہ حضور یہ فرمائیں کہ مرد کمزور ہے یا عورت کمزور ہے؟ تو امام محمد باقر نے فرمایا کہ عورت کمزور ہے۔ تو کہا کہ اب جو قرآن نے وراثت رکھی ہے وہ مرد کی کتنی ہے عورت کی کتنی ہے؟ فرمایا کہ عورت کے لیے سنگل حصہ ہے اور مرد کے لیے ڈبل حصہ ہے، للذکر مثل حظ الانثیین۔ کہا حضور میرا بھی یہی عقیدہ ہے، اگر میں نص کے مقابلے میں قیاس کرتا ہوتا تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جو کمزور ہے اس کو حصہ ڈبل دیا جائے، اس کو زیادہ دیا جائے۔ حالانکہ میں قیاس پر عمل نہیں کرتا، بلکہ قرآن میں جو نص آ چکی ہے اس کے مطابق میں بھی کہتا ہوں کہ عورت کو سنگل اور مرد کو ڈبل حصہ ملنا چاہیے۔ دوسری گزارش آپ کی بارگاہ میں میری یہ ہے، یہ فرمایا کہ نماز افضل ہے کہ روزہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز افضل ہے۔ تو عرض کی کہ اب نص آ چکی، اب قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جو افضل چیز ہے اس کو عورت کے ایام مخصوصہ میں حکم دیا جائے کہ اس کو قضا کیا جائے، اور جو مفضول ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یعنی عورت کو ایام مخصوصہ میں یہ حکم ہونا چاہیے کہ اگر وہ ایام مخصوصہ میں پیریڈ اس کو آ جاتے ہیں تو نماز کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، روزے کا بھی ہوتا ہے، تو وہ روزہ تو قضا نہ کرے، البتہ نماز قضا کر لے، کیونکہ نماز افضل ہے۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے، لیکن میں قیاس پہ عمل نہیں کرتا، بلکہ قرآن نے جو حکم دے دیا ہے کہ وہ نماز کو قضا نہیں کرے گی، روزے کو قضا کرے گی، لہذا میں نص کے مطابق چلتا ہوں۔ تیسرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے، یہ فرمایا کہ انسان کا مادہ منویہ زیادہ ناپاک ہے کہ یا پیشاب زیادہ ناپاک ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے۔ تو عرض کی کہ حضور اگر میں قیاس کے مطابق حکم دیتا ہوتا تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جو زیادہ ناپاک ہے اس کے جسم سے نکلنے سے غسل واجب ہو، اور جو کم ناپاک ہے اس کے جسم سے نکلنے سے غسل واجب نہ ہو۔ لیکن میں قیاس کے مطابق حکم نہیں دیتا، میں نص کے مطابق حکم دیتا ہوں کہ مادہ منویہ کے جو ہے نا نکلنے کے وقت غسل واجب ہوگا، پیشاب کے جسم سے نکلنے کے وقت غسل واجب نہیں ہوگا۔ تو امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ نے جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی یہ باتیں سنی، متعدد کتابوں میں ساری تفسیر موجود ہے، الانتقاء میں امام ابن عبد البر اس کو لے کے آئے ہیں، وہ سوالات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے جو کیے گئے، امام اعظم نے جو کیے امام محمد باقر سے، تو ان کو سن کے امام محمد باقر نے فرمایا قال ابو جعفر ما احسن ہدیہ و سمتہ وما اقصر فقہہ، فرمایا اس شخص کا تو طور طریقہ کتنا عمدہ ہے اور یہ کتنا سمجھدار شخص ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تعریف فرمائی امام سیدنا محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر نے۔ اور پھر اس کلپ میں یہ بھی کہا گیا اور کہا کہ امام ابو حنیفہ جو استحسان پہ عمل کرتے تھے، اور استحسان سب سے پہلے شیطان نے